بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم۔ آج میں آپ سے ایک بڑے اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے آزمائش اور آسائش کا۔ جب ہم مشکلات میں گھر جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش ہے، اور پھر ہم ہمیشہ لوگوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا امتحان آیا ہوا ہے، اور چونکہ آپ اس امتحان کو پاس کر سکتے ہیں لہٰذا آپ اس کے لیے منتخب کیے گئے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ریوارڈ بخشیں گے آخرت میں، اور یہ ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں۔ میں بھی یہی سمجھتا رہا، لیکن فرق کیا ہے آزمائش اور آسائش میں؟ اگر آپ مشکلوں میں گھر جائیں تو کیا وہ جو آزمائش ہے وہ آسائش بن سکتی ہے؟ یا اگر ہم امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے رہیں گے زندگی کو تو کبھی بھی ہماری آزمائش جو ہے وہ آسائش میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا ہوا اور ہمیں اس میں سے سرخرو ہونا ہے، اور اگلے جہاں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی آزمائش کو آسائش میں بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس امتحان کے مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اے میرے پیارے پروردگار، اے میرے پیارے رب، تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں اور تو نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ تیری طرف سے کوئی آزمائش نہیں، تیری طرف سے صرف آسائش ہی آسائشیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں اور اپنی کشتی کو یہ جو بھنور ہے زندگی کا اس میں ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر فل اعتماد کے ساتھ اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو چل رہا ہے وہ آسائش ہی ہے، وہ آزمائش نہیں ہے، تو ہم اس جو موجودہ ایک کرب ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہمارے حالات کب بدلیں گے، وہ حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور ہماری ہر آزمائش جسے ہم آزمائش کہتے ہیں یا امتحان کہتے ہیں آسائش میں بدل سکتی ہے۔ صرف کنجی ہے شکر اور صبر کی، جو میں آپ کو بات بات بتاتا ہوں، اور یہ جو کنجی ہے نا صبر اور شکر کی، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود عنایت فرما دیتے ہیں جب آپ کا یقین اس کی ذات پر اس قدر ہو جاتا ہے کہ کوئی اور چیز اس سمت یا کوئی اور چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب اس کی چیز کوئی اور چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں آپ کو صرف آسائشیں ہی نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی ہمارے اوپر امتحان پیدا نہیں کیے۔ نہ جانے ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے۔ ہم امتحان اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس طرح بھروسہ اور یقین نہیں کرتے، اور یہ جو یقین ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر جگہ جلفہ فروز نظر آئے گی، اور آپ کی زندگی کا ہر پل آپ کو آسائشوں سے بھرا ہوا ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے آپ کی کوتاہیاں کمیوں کو دیکھنا ایک نیچرل عمل ہے، اور مایوس ہونا بھی ایک نیچرل عمل ہے، لیکن اس مایوسی کو دیر پا نہ رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ زندگی امتحان ہے، یہ زندگی ایک آسائش ہے۔ ہم نے اپنے لیے آسائشیں کریٹ کرنی، دوسروں کے لیے آسائشیں کریٹ کرنی، اور یہ آسائشیں اسی وقت کریٹ ہو سکتی ہیں جب ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین اس قدر پختہ ہو کہ کوئی طاقت ہمیں اس یقین سے ہٹا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔